السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پہلی کلاس میں ہم نے جو ترجمہ تفسیر کورس کی پہلی کلاس میں ہم نے کچھ ابتدائی باتیں سیکھی تھی۔ آج ہم انشاءاللہ العزیز دوسری کلاس میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کی لفظی ترجمہ با محاورہ ترجمہ اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی لغوی صرفی نحوی تحقیق اور ان کی تفسیر کریں گے۔ الحمد للہ عدد خلقہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ و رضا نفسہ والصلاة والسلام علی صفوت رسلہ و خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ و جمیع الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ دنیا کی سب سے بڑی نعمت قرآن ہے۔ قرآن کریم اس جہان میں وہ نعمت بے بہا ہے کہ سارا جہان، آسمان و زمین اور ان میں پیدا ہونے والی مخلوقات اس کا بدل نہیں بن سکتی۔ انسان کی سب سے بڑی سعادت اور خوش نصیبی اپنے مقدر پر ہونی چاہیے کہ اسے قرآن کریم میں مصروفیت ملی ہے، اور سب سے بڑی شقاوت و بدنصیبی اسے اعراض کرنا ہے، اسے چھوڑنا ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو اس کی فکر تو فرض عین اور ضروری ہے کہ قرآن کریم کو صحت لفظی کے ساتھ پڑھنے اور اولاد کو پڑھانے کی کوشش کرے، اور پھر جس قدر ممکن ہو اس کے معانی اور احکام کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی فکر میں لگا رہے، اور اس کو اپنی پوری عمر کا وظیفہ بنائے، اور اپنے حوصلے اور ہمت کے مطابق اس کا جو حصہ بھی نصیب ہو جائے اس کو اس جہان کی سب سے بڑی نعمت سمجھے۔ علم تفسیر کے سلسلے میں کچھ ہمیں معلومات جان لینی چاہیے۔ عربی زبان میں تفسیر کے لفظی معنی ہے کھولنا، اور اصطلاح میں علم تفسیر اس علم کو کہتے ہیں جس میں قرآن کریم کے معنی بیان کیے جائیں اور اس کے احکام اور حکمتوں کو کھول کر واضح کیا جائے۔ لفظی معنی کیا ہے؟ کھولنا۔ اور اصطلاحی معنی کیا ہے؟ علم تفسیر اس علم کو کہتے ہیں جس میں قرآن کریم کے معنی بیان کیے جائیں اور اس کے احکام اور حکمتوں کو کھول کر واضح کیا جائے۔ یہ ہوگی اس کے اصطلاحی معنی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کا لفظی معنی یوں کریں گے، با کا معنی ساتھ، اسمی نام، اللہ اللہ، الرحمن بڑا مہربان، الرحیم نہایت رحم کرنے والا۔ تو با محاورہ ترجمہ کیا ہوگا؟ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس پر تمام اہل اسلام کا اتفاق ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن میں سورہ نمل کا جز ہے، اور اس پر بھی اتفاق ہے کہ سوائے سورہ توبہ کے ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی جاتی ہے۔ اہل جاہلیت کی عادت تھی کہ اپنے کاموں کو بتوں کے نام سے شروع کیا کرتے تھے۔ اس رسم جاہلیت کو مٹانے کے لیے قرآن کی سب سے پہلی آیت جو جبریل امین لے کر آئے، اس میں قرآن کو اللہ کے نام سے شروع کرنے کا حکم دیا گیا، جیسا کہ اقرأ بسم ربک، یہ آیت جو ہے سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے۔ تو اس میں کیا ہے؟ اقرأ
پڑھیے بسمی نام کے ساتھ، ربی کا اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھیے۔ علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ قرآن کے سوا دوسری تمام آسمانی کتابیں بھی بسم اللہ سے شروع کی گئی تھی۔ بعض علماء نے فرمایا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن اور امت محمدیہ کی خصوصیات میں سے ہے۔ اب ان دونوں قولوں میں تطبیق یہ ہے کہ اللہ کے نام سے شروع کرنا تو تمام آسمانی کتابوں میں مشترک ہے، یعنی کہ اللہ کے نام سے کتابیں تو آسمانی ساری اللہ کے نام سے شروع کی گئی ہیں، مگر الفاظ جو ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ قرآن کی خصوصیت ہے۔ جیسا کہ بعض روایات میں ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابتدا میں ہر کام کو اللہ کے نام سے شروع کرنے کے لیے بسمی کا اللہم کہتے اور لکھتے وقت بھی لکھتے تھے۔ جب آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی تو انہیں الفاظ کو، یعنی یہ جو الفاظ ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الفاظ کو ہمارے نبی نے اختیار فرما لیا اور ہمیشہ کے لیے یہ سنت جاری ہو گئی۔ قرآن کریم میں جا بجا اس کی ہدایت ہے کہ ہر کام کو اللہ کے نام سے شروع کیا جائے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر کام جو بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے وہ بے برکت ہوا کرتا ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ گھر کا دروازہ بند کرو تو بسم اللہ کہو، چراغ کو جلاؤ تو بسم اللہ کہو، برتن ڈھکو تو بسم اللہ کہو، کھانا کھانے کے وقت، پانی پینے کے وقت، وضو کرنے کے وقت، سواری پر سوار ہونے کے وقت، اترتے وقت بسم اللہ پڑھنے کی ہدایات قرآن پاک میں حدیث میں بھی قرآن پاک میں بھی بار بار آئی ہے۔ اسلام نے ہر کام کو اللہ کے نام سے شروع کرنے کی ہدایت دے کر انسان کو پوری زندگی کا رخ اللہ کی طرف اس طرح پھیر دیا ہے کہ وہ قدم قدم پر اس حلف کی وفاداری کی تجدید کرتا ہے کہ میرا وجود اور میرا کام کوئی بھی بغیر اللہ کی مشیت و ارادے اور اس کی امداد کے نہیں ہو سکتا، جس نے اس کی ہر نقل و حرکت اور تمام معاشی اور دنیاوی کاموں کو بھی ایک عبادت بنا دیا ہے۔ دیکھیے عمل کتنا مختصر ہے کہ نہ اس میں کوئی وقت خرچ ہوتا ہے، نہ محنت لگتی ہے، اور فائدہ کتنا کیمیائی ہے اور بڑا ہے کہ دنیا بھی بن گئی، دین بھی بن گیا۔ ایک کافر بھی کھاتا پیتا ہے اور ایک مسلمان بھی کھاتا پیتا ہے، مگر مسلمان اپنے لقمے سے پہلے بسم اللہ کہہ کر یہ اقرار کرتا ہے کہ یہ لقمہ زمین سے پیدا ہونے سے لے کر پک کر تیار ہونے تک آسمان و زمین اور سیاروں اور ہوا فضائی مخلوقات کی طاقتیں پھر لاکھوں انسانوں کی محنت صرف ہو کر تیار ہوا ہے۔ اس کا حاصل کرنا میرے بس میں نہ تھا، اللہ ہی کی ذات ہے جس نے ان تمام مراحل سے گزار کر یہ لقمہ یا گھونٹ مجھے عطا فرمایا ہے۔ مومن و کافر دونوں سوتے جاگتے ہیں، چلتے پھرتے بھی ہیں، مگر ہر مومن سونے سے پہلے اور بیدار ہونے وقت اللہ کا نام لے کر اللہ کے ساتھ اس طرح اپنے رابطے کی تجدید کرتا ہے جس سے یہ تمام دنیاوی اور معاشی ضرورتیں ذکر خدا بن کر عبادت میں لکھی جاتی ہیں۔ مومن سواری پر سوار ہوتے وقت بسم اللہ کہہ کر گویا یہ شہادت دیتا ہے کہ اس سواری کا پیدا کرنا یا مہیا کرنا، پھر اس کو میرے قبضے میں دے دینا انسان کی قدرت سے باہر چیز ہے، رب العزت ہی کے بنائے ہوئے نظام محکم کا کام ہے کہ کہیں کی لکڑی، کہیں کا لوہا، کہیں کی مختلف دھاتیں، کہیں کے کاریگر، کہیں کے چلانے والے، سب کے سب میری خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ چند پیسے خرچ کرنے سے اتنی بڑی خلق خدا کی محنت کو ہم اپنے کام میں لا سکتے ہیں،
اور وہ پیسے بھی ہم اپنے ساتھ کہیں سے نہیں لائے تھے، بلکہ اس کے حاصل کرنے کے تمام اسباب بھی اسی کے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ غور کیجئے کہ اسلام کی صرف اسی ایک ہی مختصر سی تعلیم نے انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ اس لیے یہ کہنا بالکل صحیح ہے کہ بسم اللہ ایک نسخہ اکسیر ہے جس سے تانبے کا نہیں بلکہ خاک کا سونا بنتا ہے۔ جی، یہ تو ہو گئی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تشریح۔ اب آگے ہم کیا کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی صرفی لغوی نحوی تحقیق کرتے ہیں۔ تو بسم اللہ یہ کلمہ 3 لفظوں سے مرکب ہے، ایک حرف با، دوسرے اسم، تیسرے اللہ۔ حرف با عربی زبان میں بہت سے معنی کے لیے استعمال ہوتی ہے، جن میں سے 3 معنی مناسب مقام ہیں، یعنی یہاں بسم اللہ اس مقام پر 3 معنی جو ہیں وہ لیے جا سکتے ہیں با کے۔ ان میں سے ہر ایک معنی اس جگہ لیے جا سکتے ہیں 3 معنوں میں سے۔ اول کون سا معنی ہے؟ مصاحبت، یعنی کسی چیز کا کسی چیز سے متصل ہونا۔ دوسرے استعانت، یعنی کسی چیز سے مدد حاصل کرنا۔ تیسرے تبرک، یعنی کسی چیز سے برکت حاصل کرنا۔ تو یہ تو ہو گئی بسم اللہ کی، با کی ہو گئی۔ آگے اسم، لفظ اسم جو ہے اس کے لغوی اور علمی تفصیلات بہت ہیں جن کا جاننا عوام کے لیے ضروری نہیں، صرف اتنا سمجھ لینا کافی ہے کہ اردو میں اس کا ترجمہ نام سے کیا جاتا ہے۔ تو یہ اسم کی بھی ہو گئی۔ اب اللہ، لفظ اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سب سے بڑا اور سب سے زیادہ جامع نام ہے، اور بعض علماء نے اسی کو اسم اعظم کہا ہے، اور یہ نام اللہ کے سوا کسی دوسرے کا نہیں ہو سکتا، اس لیے اس لفظ کا تثنیہ جمع نہیں ہوتے، کیونکہ اللہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ نام ہے اس موجود حق کا جو تمام صفات کمال کا جامع اور صفات ربوبیت کے ساتھ متصف، یکتا اور بے مثال ہے۔ اس لیے کلمہ بسم اللہ کے معنی حرف با کے مذکورہ 3 معنی کی ترتیب سے یہ ہوئے، یعنی کہ اگر ہم مصاحبت کا معنی لیں تو اس کے معنی ہوں گے اللہ کے نام کے ساتھ۔ اگر ہم استعانت لیں یعنی کہ کسی چیز سے مدد حاصل کرنا تو اس کے معنی ہوں گے اللہ کے نام کی مدد سے۔ اگر ہم تبرک معنی لیں تو اس کا معنی بسم اللہ کا آئے گا اللہ کے نام کی برکت سے۔ لیکن تینوں صورتوں میں یہ ظاہر ہے کہ یہ کلام نامکمل ہے جب تک اس کام کا ذکر نہ کیا جائے جو اللہ کے نام کے ساتھ یا اس کے نام کی برکت سے کرنا مقصود ہے۔ تو اس لیے نحوی قاعدے کے مطابق یہاں کوئی فعل مناسب مقام محذوف ہوتا ہے، مثلا شروع کرتا ہوں یا پڑھتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ، اور مناسب یہ ہے کہ یہ فعل بھی بعد میں محذوف مانا جائے تاکہ حقیقتاً شروع اسم اللہ ہی سے ہو، وہ فعل محذوف بھی اسم اللہ سے پہلے نہ آئے۔ صرف حرف با کا اسم اللہ سے پہلے آنا عربی زبان کے لحاظ سے ضروری ہے۔ آگے کہتے ہیں اور رحمان الرحیم، یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں۔ رحمان کے معنی ہے عام الرحمت کے، اور رحیم کے معنی ہے تام الرحمت کے۔ عام الرحمت سے مطلب یہ ہے کہ وہ ذات جس کی رحمت سارے عالم اور ساری کائنات اور جو کچھ اب تک پیدا ہوا ہے اور جو کچھ ہوگا سب پر حاوی اور شامل ہو، اور تام الرحمت کا مطلب یہ ہے کہ اس کی رحمت کامل و مکمل ہو، یعنی یہی وجہ ہے کہ لفظ رحمان اللہ جل شانہ کی ذات کے ساتھ مخصوص ہے۔ کسی مخلوق کو رحمان کہنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی ایسا نہیں ہو سکتا جس کی رحمت سے عالم کی کوئی چیز خالی نہ رہے۔ اسی لیے جس طرح
لفظ اللہ کا جمع اور تثنیہ نہیں آتا، رحمان کا بھی جمع تثنیہ نہیں آتا، کیونکہ وہ ایک ہی ذات پاک کے ساتھ مخصوص ہے، دوسرے اور تیسرے کا وہاں احتمال ہی نہیں ہے، بخلاف لفظ رحیم کے کہ اس کے معنی میں کوئی ایسی چیز نہیں جس کا پایا جانا مخلوق میں ناممکن ہو، کیونکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص کسی شخص سے پوری رحمت کا معاملہ کرے، اسی لیے لفظ رحیم انسان کے لیے بھی بولا جا سکتا ہے۔ قرآن کریم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یہ لفظ استعمال فرمایا ہے، کیسے؟ جیسے بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ آپ کی شفقت اور رحم جو ہے مومنوں کے ساتھ، رحیمی جو ہے مومنوں کے ساتھ خاص ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ آج کل جیسے ہم نام رکھتے ہیں عبد الرحمن، فضل الرحمن، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ رحمان لفظ بولتے ہیں اور عبد چھوڑ دیتے ہیں، فضل الرحمن ہے تو فضل کو چھوڑ کر رحمان بولتے ہیں، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا جو نام ہے رحمان، جو اللہ کی صفت ہے، اس کو کسی کے ساتھ خاص کرنا ناجائز ہے، گناہ ہے۔ رحیم تو ہم کہہ سکتے ہیں لیکن رحمان کہنا بالکل ناجائز ہے۔ تو ہمیں کیا اس سے معلوم ہو گیا کہ آج کے بعد اگر ہم کسی سے سنیں کہ کوئی رحمان کسی کو کہہ کے بلا رہا ہے، اسے بھی ٹوکیں، خود بھی اس پر عمل کریں کہ کسی کو اگر کسی کا نام عبد الرحمن ہے یا کسی اور طریقے سے اس کا نام ہے رحمان کے ساتھ، تو رحمان نہیں کہنا بلکہ عبد الرحمن کہنا ہے۔ بسم اللہ میں اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی اور صفات کمال میں سے صرف 2 صفتیں ذکر کی گئی ہیں، اور وہ دونوں لفظ رحمت سے مشتق ہیں اور وسعت رحمت اور کمال رحمت پر دلالت کرنے والی ہیں۔ اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ تخلیق عالم اور آسمان و زمین اور تمام کائنات کے پیدا کرنے اور ان کو پالنے وغیرہ کا منشا اللہ تعالیٰ کی صفت اور رحمت ہے، نہ اس کو ان چیزوں کی خود کوئی ضرورت تھی، نہ کوئی دوسرا ان چیزوں کے پیدا کرنے پر مجبور کرنے والا تھا، صرف اسی کی رحمت کے تقاضے سے یہ ساری چیزیں اور ان کی پرورش کے سارے انتظامات وجود میں آئے۔ تو اب کیا کہتے ہیں، قرآن کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہمیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینی چاہیے، اور یہ پڑھنا سنت بھی ہے۔ تو اعوذ، تعوذ کے معنی ہے پناہ مانگنا، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ میں پناہ مانگتی ہوں، باللہ اللہ کے ساتھ، یہاں بھی با کا معنی ساتھ آئے گا، من الشیطان الرجیم شیطان مردود سے، میں پناہ مانگتی ہوں شیطان مردود کے شر سے، میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کے نام کے ساتھ شیطان مردود کے شر سے، جیسا کہ قرآن مجید میں بھی آتا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، یعنی جب تم قرآن کی تلاوت کرو تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگو شیطان مردود کے شر سے۔ ابلیس کی اصل جن ہے، ابلیس کی اصل کیا ہے؟ جن ہے، اور جن جو ہے وہ مستور ہے، جن کیا ہے؟ مستور ہے، کیا مطلب؟ کہ وہ چھپا ہوا ہے، جیسے جن سے جنین ہے، یعنی وہ بچہ جو ماں کی رحم میں ہو اور نظر نہ آئے، اسی طرح بہشت کو جنت بھی اسی لیے کہا گیا کہ وہ مستور ہے، نظر اسے دیکھنے سے قاصر ہے۔ کہا جاتا ہے کہ پہلے اس کا نام عزازیل تھا اور یہ دربار الہی میں مقرب ترین تھا، لیکن اللہ کے حکم کی نافرمانی کی وجہ سے مردود اور ملعون ٹھہرا۔ اس کا نام ابلیس بھی ہے،
مطلب اس کا یہ ہے کہ رنج و غم کے مارے مایوس اور دل شکستہ ہو جانا، یہ ابلیس کا معنی ہو گیا۔ کیا مطلب ابلیس کا؟ اس کا رنج و غم کے مارے مایوس اور دل شکستہ ہو جانا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ابلیس اشرف الملائکہ اور ان میں سے سب سے مکرم قبیلے سے تعلق رکھتا تھا۔ وہ جنوں کا خازن تھا، اس کی بادشاہت آسمان دنیا اور زمین پر قائم تھی۔ لفظ شیطان شطن سے ہے اور شاطن کے معنی خبیث اور پست کے ہیں۔ شیطان وجود سرکش و تکبر کے ہیں۔ شیطان اس میں عام ہے جبکہ ابلیس اس میں خاص ہے، یعنی شیطان جو نام ہے وہ عام نام ہے، تو جو ابلیس ہے وہ خاص نام ہے۔ خدا کے بعد شیطان انسان کا سب سے بڑا عالم ہے، انسان کو ابتدائی خلق سے جانتا ہے۔ شیطان کی انسان سے دشمنی اپنی اصل میں مخلوقات کا حسد ہے۔ یہ چونکہ پہلے خلق کیا گیا تھا، پہلے یہ پیدا کیا گیا تھا، اس لیے ایک نئی مخلوق جس کا مستقبل اس سے زیادہ تابناک ہونے جا رہا تھا، یہ اسے گوارا نہ ہو سکا۔ اسی لیے اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے جب اس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی اسے مردود کر دیا، ملعون کر دیا، اور قیامت تک اسے ڈیل دے دی کہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ تو اس نے بھی اللہ سے یہ مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ میں بھی تیرے بندوں کو ضرور بر ضرور تیری رستے سے ہٹاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میرے بندے ہوں گے وہ تیرا کہنا کبھی نہیں مانیں گے، اور جو تیرے غلام ہوں گے وہ تیرا کہنا مانیں گے، میں ان کو بھی جہنم میں پھینکوں گا اور تجھے بھی جہنم میں پھینکوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا ہی غلام بنا کے رکھے، اپنا ہی بندہ بنا کے رکھے، شیطان کے شر سے بچائے، شیطان کی غلامی سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہم پڑھیں، جو ہم سنیں، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام